کتاب مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میں اپنی سلامتی تمہیں دیے جاتا ہوں اور تم بھی آپس میں ایک دوسرے کی سلامتی چاہو۔ کتاب مقدس میں خدا کا زندہ مقدس پاک کلام کھولیں گے اور گنتی کی کتاب جو مقدس موسیٰ نے روح القدس کی تحریک سے، خدا کے الہام سے ان باتوں کو لکھا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی خداوند کی پرستش میں گیت میں کوائر کے ساتھ، خدا کے خادم کے ساتھ یہ گایا کہ جب زندہ چٹان پر وہ نگاہیں تو طوفانوں کی کچھ ہستی ہے۔ کلیسیا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا طوفانوں کی کچھ ہستی ہے جب ہماری نگاہیں زندہ چٹان کے اوپر ہوں گی؟ کوئی ہستی نہیں ہے۔ آج خدا کا کلام ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ ہماری نگاہیں کس طرف ہونی چاہیے۔ کتاب مقدس میں گنتی کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ، پھر لکھا ہے خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اور یہ ہم 27ویں آیت پڑھیں گے، اس پر ذرا توجہ کیجئے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ خدا کے زندہ بولتے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کے لوگوں، آج کا زندگی بخش کلام جو ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ ہماری نگاہیں کس طرف ہیں، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا کس طرف ہے۔ خدا کا بندہ موسیٰ جب خدا کے حضور جاتا ہے تو خدا اس سے کہتا ہے کہ موسیٰ، تو بنی اسرائیل قوم کو بتا کہ اس کی نگاہیں کس کی طرف ہو؟ میری طرف۔ لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا کہا؟ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ تم بنی اسرائیل کو یوں دعا دیا کرنا۔ یہ جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے ایک بڑی ہی غلامی کی حالت میں، جہاں پر بتوں اور مختلف قسم کی مکروہات ان کے سامنے جو ہے وہ چڑھائی جاتی تھی، بت
بتوں کے سامنے قربانیاں چڑھائی جاتی تھی. اور خداوند ہم پچھلے باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند نذیروں کو مقرر کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح نذیر مقرر کیے جائیں گے. نہ کوئی نشہ ور چیز لیں گے، نہ ان کے منہ میں کوئی نشہ ور چیز جائے، اور نہ ہی کسی قسم کا وہ نشہ کرے. اور جب موسیٰ سے خدا بات کرتا ہے اور خدا ان کو کہتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو بتا کہ ان کی توجہ جو ہے جب میری طرف ہوگی، ان کی نگاہیں جو ہیں جب میری طرف ہوں گی، تو پھر آسمان کھلے گا اور وہاں سے برکت نازل ہوگی اور ان کے کھدے بنے رہیں گے. ہاللویا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس ملک میں جس طرح ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور کتنے ہمارے ملک میں بہت ہی جو خبروں سے تعلق رکھتے ہیں خبریں سنتے ہیں، اور بہنیں بھی بہتر جانتی ہیں کہ گھر کے حالات جو ہیں وہ کس طرح کس مشکل کی جو ہے وہ دھرائے پر ہیں. اگر ہم کچھ چیزیں لینے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم لیتے ہیں اور کچھ لے نہیں پاتے، کیونکہ ہمارا بجٹ، ہماری جیب اجازت نہیں دیتی. آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہماری نگاہیں ہمارے خدا سے ہٹ چکی ہیں. اور خدا جو موسیٰ کو کہتا ہے کہ کاہنوں کو لاویوں کے قبیلے سے چننا، ان کو تم میرے لیے الگ کرنا، نہ یہ کوئی کام کریں گے نہ کوئی کاج کریں گے، یہ صرف ہیکل کی خدمت کریں گے. اور جو کلیسیا ہے وہ ان کاہنوں کا ہر قسم کا اور خدا کے گھر کا خیال رکھیں گے. اور خدا ان کو یہ ڈائریکشن دے رہا ہے، ایک رستہ دکھا رہا ہے کہ ان کو کہنا کہ ان کا دھیان جو ہے وہ میری طرف ہو، اور میں ان کو برکت دوں گا اور ان کے کہنے سے کلیسیا کو برکت دوں گا، بنی اسرائیل قوم کو برکت دوں گا. اور آگے لکھا ہے کہ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. برکت کے ساتھ ساتھ خداوند ان کے گرد جو ہے وہ باڑ کا بھی انتظام کر رہا ہے کہ جے کوئی ادھروں کوئی ادھروں کوئی اگوں کوئی پچھوں آ گیا تے اسرائیلی پلے ستے بھی ہون تے خدا انہوں کا مقابلہ کرے گا. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. جب ہم برکت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بلعام نبی اور بلق بادشاہ کی کہانی جو ہے وہ اگر کسی نے پڑھی ہو تو وہ جانتا ہے. بائبل مقدس میں گنتی کی کتاب اس کے 23 باب میں لکھا ہے کہ ایک بلعام بادشاہ تھا، بلق بادشاہ تھا اور بلعام نبی تھا. وہ اسرائیل تمام قوموں کو مارتے ہوئے ان کو پیروں کے نیچے روندتے ہوئے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ان کے ساتھ تھا، وہ پیروں کے نیچے ہر قوم کو روندتے ہوئے آ رہے تھے. اور جب اس کو پتہ چلا بلق بادشاہ کو کوئی یہ تو مجھے بھی اپنے پیروں کے نیچے روند دیں گے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی ایسا ہے جس کے لعنت کرنے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم پر لعنت ہو جائے. وہ اس کو پیغام بھیجتا ہے اور اس کو بلاتا ہے، اور وہ بلعام نبی جو ہے وہ خدا
خدا کے حضور جھکتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نبی یہودی قوم سے نہیں تھا، یہ نبی ایک غیر قوم سے تھا۔ اس دور میں زیادہ تر نبی جو ہیں وہ یہودی قوم سے اور اکا دکا جو ہے وہ غیر قوموں سے بھی آتے تھے، اور لکھا ہے کہ وہ خدا سے پوچھتا ہے اور خدا اس کو حکم دیتا ہے کہ تو نہ جانا، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل قوم کو برکت دی ہے، اور جو برکت میں نے اسے دی ہے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا۔ اور وہ نہیں جاتا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلق بادشاہ جو ہے وہ کچھ سونا، کچھ چیزیں ایسی جو بیچتا ہے، اور اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، بلعام کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، اور کہتا ہے میں خدا کے حضور پھر جاتا ہوں اور جا کر خدا سے پوچھتا ہوں کہ خدا کون میں ٹر جاؤں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں جو اپنے ارادوں کو بدلے۔ یہ انسان کا کام ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو دے کر اپنے ارادوں کو چینج کر دیتا ہے، لیکن ہمارے خدا کے ارادے اور وعدے اٹل ہیں۔ اس نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بلعام جو ہے ان چیزوں کو رکھتا ہے، اور وہ خدا کے حکم کو مانے بغیر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی گدی پر بیٹھتا ہے، اور رستے میں جاتا جاتا اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گدی کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر گدی آگے کی طرف نہیں جاتی، اور خدا جو ہے وہ گدی کی آنکھوں کو کھولتا ہے اور اس کے منہ کو کھولتا ہے، اور اس کو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے رستے میں کھڑا نظر آتا ہے، اور پھر بھی وہ گدی بولتی ہے کہ تو مجھے جہاں لے کر جانا چاہتا تھا میں گئی ہوں، لیکن سامنے جو ہے وہ فرشتہ ہے۔ اور یہ کوئی عزیز و کوئی معمولی بات نہیں ہے، گدی کا بولنا ایک بہت بڑا کام ہے، یہ فطرت سے ہٹ کر ہے۔ جانور کہاں بولتے ہیں؟ یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے کہ اس نے گدی کو زبان بخش دی، اس نے گدی کے منہ میں وہ زبان دے دی، اور وہ بلعام کے سامنے بولنے لگی اور کہنے لگی کہ آج تک تو مجھے جہاں لے کے گیا اور میں گئی، لیکن آج میں اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ ننگی تلوار لیے فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ عزیزو، آج جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جاتے ہیں کچھ دینے تو کچھ نہیں دے پاتے۔ بہت فکر اور پریشانی کا عالم ہے، ملک کی معیشت بالکل تباہ ہونے کے برابر ہے، کہ خبروں میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں جس کو ہم جو ہے عوام کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن ہمارے پاس زندہ خدا کا کلام اور اس کے زندہ وعدے موجود ہیں۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں اس کا گنتی کی کتاب، اس کا 23 باب نکالیں گے اور ہم وہاں سے پڑھ لیں گے۔ تیئیس باب اس کی 7 آیت سے پڑھیں گے۔ تب
اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، برق نے مجھے آرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلایا کہ آجا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر۔ اے اسرائیل کو پھٹکار، میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ ہاللیلویا۔ میرا ایمان ہے کہ جب ہماری نگاہیں، جب ہمارا چال چلن، جب ہماری ساری توجہ اپنے خداوند کی طرف ہوتی ہے تو ہم پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا۔ آج ایمانداروں میں، کلیسیا میں، بہت سارے لوگوں میں اس غیر قوم کے سبب سے جہاں ہم رہتے ہیں ان کا یہ ماحول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید کسی نے مجھ پر کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی ایسا، کوئی انڈا میرے گھر کے باہر رکھ دیا ہے اور میرے اوپر جو ہے وہ جادو ہو گیا ہے۔ اور لیکن میرا ایمان ہے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ہم جس کی پرستش کرتے ہیں، جب وہ ہمیں برکت دیتا ہے تو ہم پر کوئی قوم، کوئی گھرانہ، کوئی دشمن لعنت نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ سب کا ایمان ہے؟ زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں کہ وہ ہم پر جب برکت بخشتا ہے تو کوئی ہماری برکت کو چھین نہیں سکتا۔ کوئی جب ہم پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت برکت میں بدل جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ برکت کیسے ہم پر آج کلیسیا میں کیسے ٹرانسفر ہوئی ہے؟ آج کلیسیا جو یسوع کا بدن ہے وہ کیسے اس برکت کے نیچے آ چکا ہے؟ یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا، جو ابن آدم، جو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، جو خدا کا کلمہ، خدا کا کلام انسان بنا، اور داؤد جو ابراہیم کی نسل سے تھا، اور یسوع جو داؤد کی نسل سے تھا، یہ برکت ہم پر اس طرح سے ٹھہرتی ہے کہ ہم جب یسوع کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہو چکے ہیں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم کی برکت جب خدا نے اسے کہا، 12واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے سبب سے قوموں کو، قبیلوں کو اور زمین کی انتہا تک اس برکت کو پھیلاؤں گا۔ تو آج یہ برکت ہم جو یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہیں ہم تک بھی آ چکی ہے۔ آج اس برکت کو ہم ایمان سے رسیو کریں گے اور اس مضبوط چٹان کی طرف اپنی نگاہیں لگائیں گے کہ جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، اور جب زندہ چٹان پر ہو نگاہیں تو طوفانوں کی، لعنت کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میں آپ کے سامنے آخری جو بات ہے وہ اس حوالے میں سے بیان کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ 27ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ عزیزو، ہم آج خداوند یسوع مسیح کے لہو میں ہی محفوظ ہیں۔ اس کے لہو سے باہر نکل کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
اس کے کفارے سے باہر نکل کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح خدا بنی اسرائیل قوم سے کہتا ہے کہ میرے نام کے نیچے، میرے پروں کے نیچے یہ محفوظ ہے. اور وہ واقعی جب خداوند سے نگاہوں کو وہ ہٹاتے تھے تو دوسری قومیں ان پر چڑھتی، ان کو مارتی اور ان کو پرگندہ کرتی اور وہ اسیریوں میں چلے جاتے تھے. اور آج جب خدا کا بندہ، خدا کا بیٹا یسوع جو ہمارا کفارہ، ہماری نجات بن چکا ہے، اور جب ہم اپنی نجات سے ان نگاہوں کو ہٹاتے ہیں، جب ہم اپنے خداوند سے ان نگاہوں کو ہٹاتے ہیں اور جب ہمارا ایمان ڈولتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، تو ہم پر جو لعنت ہے وہ آ جاتی ہے، ہماری برکت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. اور شک جو ہے وہ ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جب آپ نے شک کیا، میرا یہ ایمان ہے کہ جب ہمارا 100% یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم پر کوئی کسی قسم کی لعنت نہیں آ سکتی، کوئی جادو، کوئی ٹونا ہم پر نہیں چل سکتا، تو خدا ہمارے ایمان کے سبب سے ان چیزوں کو قائم کر دیتا ہے. وہ باڑ ہمارے گرد لگ جاتی ہے، وہ ہمارا ایمان اس باڑ کو قائم کر دیتا ہے کہ کوئی ہم پر جب لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت بھی ہماری برکت میں بدل جاتی ہے، کیونکہ خدا ہمارا زندہ ہے. اس کا خون ہماری رہنمائی، ہماری پناہ کرتا ہے، ہماری پناہ گاہ ہے. اس کا بیٹا یسوع جس نے ہمیں خون کی قیمت سے خریدا ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اس نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہ دوسرا مددگار لو اور اس کو اپنے اندر لو اور اس کو جو ہے اپناؤ، اور یہ تمہاری مدد اور سہایتا کرے گا. عزیزو، آج ہمیں یسوع کے خون میں چھپنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں یسوع کی طرف نگاہیں لگانے کی ضرورت ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جب ایلیا کے دور میں کال پڑا تھا اور اس کے گھر میں نہ تیل ختم ہوا، اس دیوا کے گھر میں تیل کی کپڑی جتنے دن کال رہا اتنے دن تیل بھرا رہا، اور جتنے دن کال رہا آٹے کی مٹھی جو آٹا نصیب ہو گیا. حالات جتنے بھی سخت ہوں لیکن دواڑیاں مٹھیاں جو آٹا کبھی نہیں موک سکتا. جو بھی حالات ہوں، صرف اور صرف اسی یسوع مسیح دے لبو سے قائم رہنا، اپنی نجات سے قائم رہنا، اپنے ایمان سے قائم رہنا. خدا اس کلام دے وسیلہ نال تمہانوں بھی برکت دے اور مینوں بھی برکت دے. آمین.